الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی ابو یحییٰ پڑھیے۔ اچھا، پڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے کا ایک خلاصہ تاکہ ایک ربط رہے کیا بات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم کا وہ پہلا حصہ ہے، جس میں یعنی شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہوں یا یعنی اس طرح کے دیگر علماء جنہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ سیرت کو لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ کی سیرت کو جنہوں نے لکھا، اس میں سب سے پہلی چیز عموماً آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گی کہ عرب وہ کہاں واقع ہے۔ وہ ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہے، بس ایک دو تین منٹ میں آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ عرب کہاں آباد ہے، عرب کے اندر کتنی قومیں ہیں، جغرافی اعتبار سے کیا صورت ہے اس کی، اندرونی طور پر ان کے کیا مزاج ہیں لوگوں کے، وہ فی الحال پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تبھی ہم کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح انقلاب لے کر کے آئیں کم وقت میں، وہ تبھی جو ہے اس کا موازنہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ سب تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک بات یہ بھی پڑھی کہ عرب میں جو قومیں ہیں ان قوموں کو اکثر مورخین نے تین اور کچھ مورخین نے دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھا اس کو الحمدللہ۔ ایک وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ عرب بائدہ کے معنی ہی وہی جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، جن کا کوئی نام و نشان نہیں، بائدہ کے معنی ہی وہ آتے ہیں۔ تو عرب بائدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کی وہ قومیں جن کے تعلق سے بس ایک کہانیاں، قصے، کچھ حکایات ہی ملتے ہیں، ورنہ وہ کہاں آباد تھی، واقعی ان کی کوئی تاریخ، ان کا کوئی نسب، ان کی کوئی بات، یہ خود عرب نہیں جانتے تھے، ان کو عرب بائدہ کہا گیا۔ ان میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ سب جو ہے سب عرب بائدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عرب بائدہ، جن کو عرب بائدہ کہتے تھے، آپ بھی انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے ایک ایک تاریخ سنائی، ایک ایک کا واقعہ سنایا، تفصیل سے بیان فرمائے، وہ کہاں کے ہیں وہ تک بتلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبوک کو جاتے وقت صالح قوم سمود کی جو ہے آثار بتلائے، اور احقاف کا ذکر کر کے جو ہے وہ حضر موت میں وہ واقع ہود علیہ السلام ان کا قصہ سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک مستقل ایک معجزہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ پھر اس میں ہم لوگ نے ایک بات یہ بھی پڑھی کہ جو عرب، جن کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، جو دوسری قسم جو ہیں، وہ ان کا اصل کا اعتبار سے ان کا جو گہوارہ تھا وہ یمن کا حصہ تھا۔ یہ یمن کا جو علاقہ تھا وہ اصل تھا، وہ کچھ حادثات کی بنیاد پر ان کے جو اصل میں جو دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک ایرانی ایک یونانی، کون سے دو بڑے بڑے قبیلے؟ ایک حمیری اور کہلانی۔ بھول گئے؟ یاد ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں کچھ لوگوں کو یاد ہے، ایک حمیری ایک کہلانی۔ جی، کہلانی لوگ وہ ان کے قبیلے، ان کے اندر جو شاخیں تھیں بہت تھیں۔ حمیری کے تو برائے نام دو تین ذکر جو ان کے ملتے ہیں، لیکن تھوڑا وہ چلے گا انشاءاللہ۔ نہیں، آج کی کلاس میں جو ضرورت ہے وہ وہاں ہے، لکڑی وہاں تک نہیں جائے گی۔ تھوڑا ادھر حسن ہٹا دو، آپ کو ہو رہا کیا؟ ہاں ماشاءاللہ، ہاں جزاک اللہ خیر، کافی حسن، کافی، جزاک اللہ خیر، اللہ شفا عطا کرے آپ کو۔ اچھا، تو ایک کہلانی جو قبیلہ تھا اس کے اندر کی شاخیں بہت ہیں، شاخیں در شاخیں، انہی میں سے اوس و خزرج، انہی میں سے لخم جذام وغیرہ وغیرہ، بنو طی سب انہی میں سے، بنو انمار، یہ سب جو ہے معروف قبیلے ہیں، بنو انمار، بنو طی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگوں نے اس میں سے پڑھا کہ بنو طی یہاں چلے گئے، بنو انمار درمیان میں آ گئے، تب سب تفصیل سے پڑھے ہم لوگ، دوبارہ دیکھ لے سکتے ہیں آپ۔ ایک ہی قبیلے کے جو بڑے سرپرست جو افراد تھے ان کے زیر نگرانی ان کی شاخ اور ان کے قبیلے کے لوگ نکل کے چلے گئے، اور تقریباً عرب کے وسط میں عرب کا اوپر کا حصہ کچھ تو اوپر چلے گئے اور جا کر کے غسانی حکومت قائم کی، آل غسان کہلائے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم لوگوں نے اللہ کے خاص فضل و کرم سے تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ انہی میں سے ایک تیسری قسم
ایک تیسری جب آپ وہ قبیلوں کے ایک نام ہے نا آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی یاد کرنے کے لیے، لیکن فی الحال چونکہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم لوگ صحیح بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، ہر سند میں ہم لوگ جو سند میں جو راوی ہیں جن کا ذکر پہلی مرتبہ آتا ہے ہم اسے تفصیل سے پڑھتے ہیں. صرف صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحابی ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، ان کے بعد کے بھی اگر وہ کسی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہو اس قبیلے کے، تو یہ کہلانی قبیلے جو ہے نا، بنو طی، بنو انمار، بنو ازد، پھر اسی طریقے سے بنو کندہ، یہ جتنے بھی قبیلے ہیں، یہ جتنے بھی قبیلے ہیں، خزاعہ وغیرہ سب، ان میں آپ کو ملے گا کہ ان سے متعلقین جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اگر وہ قریشی ہوں، اگر وہ عرب کے ہوں، ان پہ ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے نام آپ کو راویوں میں جگہ جگہ ملتے رہیں گے. تو وہاں آسانی ہو جاتی تھوڑا سمجھنے کے لیے، وہاں سمجھنے کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو ایسی معلوم ہوگا کہ کچھ قبیلے ہیں. جی چلیے اس کے بعد تیسری قسم، حالانکہ تیسری جو قسم ہے عرب مستعربہ، اسے ایک سطر میں وہاں بیان کیا جا چکا ہے. اس سے پہلے صفحہ نمبر 42 میں میرے پاس ایسا جو نسخہ ہے، عرب قومی جو ہے نا اسی میں ذکر کیا جا چکا ہے. دیکھیے عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعروب ابن یشجب ابن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے. عرب مستعربہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قحطانی عرب کہا جاتا ہے، کہ عدنانی عرب کہا جاتا ہے. عفواً میں اوپر کا پڑھ دیا میں، یعنی عرب مستعربہ وہ عرب قبائل جو اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں. عفواً میں اوپر کی عبارت پڑھ لیا تھا میں. تو بہرحال تو ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عدنانی عرب. تو میں نے ابھی جیسے گزشتہ کلاس میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مورخین کی بڑی تعداد جو عرب مستعربہ کو ایک الگ قسم بتلاتے ہیں، عدنانی عرب، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ مستعربہ بولتے ہیں جو عرب کے تو نہیں ہیں، باہر کے آ کے بس گئے، عرب کے تو نہیں ہیں، باہر کے آ کر کے عرب میں آ کر کے مل چکے ہیں، عرب میں آ کر کے داخل ہو چکے، ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. میں نے ایک مورخ کا حوالہ دیا تھا جن کا انتقال ہو چکا ہے ابھی چند سال پہلے، 4 سال پہلے، ڈاکٹر شوقی ابو خلیل، بڑے اچھے مورخ ہیں وہ اہل سنہ کے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے یعنی عرب مستعربہ ایک چھوٹی بات ہے، ایک حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. عرب مستعربہ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بھی خالصتاً عربی النسل ہیں. تو میں کچھ چیزیں آپ کو تفصیل سے اس وقت بتلایا تھا، میں ابھی دہرانا نہیں چاہتا ہوں، جب ضرورت آئے گی تب دوبارہ وہ بات بتلاؤں گا چند مقامات پر انشاءاللہ. عرب مستعربہ اب یہاں سے پڑھیے. چلیے جی ابو یحییٰ شروع کیجیے. عرب مستعربہ، ورنہ عرب مستعربہ بول دیں گے تو وہ اردو اور فارسی میں مضاف مضاف الیہ، جیسے کتاب اللہ بولتے ہیں نا، جب جیسے ہم بولتے ہیں یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد حرام سے بہتر زیادہ مثال ہے خانہ کعبہ، تو وہ سب جو ہے ایک طرح کی دوسری ترکیب بن جاتی ہے. وہ عرب مستعربہ بول دیں گے تو عرب مستعربہ. جی یعنی ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ایک لکیر دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو اوپر کی، یہ دکھائی دے رہی لکیر، یہ ہاں وہ اصل میں ایک بہت بڑی ندی ہے، وہ معروف ندی دجلہ جس کو بولتے ہیں، اور نیچے ایک ندی جا رہی دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ ندی دکھائی دے رہی جو ملک شام سے ہوتے ہوئے بالکل ترکی تک چلے جا رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فرات. دجلہ و فرات سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہیں سنے کبھی؟ دجلہ و فرات دو بڑی بڑی معروف ندیاں ہیں، جیسے گنگا جمنا ہندوستان میں ہیں، یہ بہت معروف ندیاں ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت والی نہریں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کل قیامت کے دن یہ جنت کی نہروں میں ضم ہو جائیں گی، مل جائیں گی. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حقیقی معنی. تو ایک یہ ہے دجلہ، ایک ہے فرات. تو یہ جو ہے نا دیکھیے، اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے. یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل، دریائے فرات، یہ دریائے فرات دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک مشرقی ساحل ہے اس طرف، اس کا ایک مغربی ساحل ہے اس طرف. اس کا جو مغربی ساحل ہے، یہ جو بصرہ لکھا ہوا ہے نہیں، بصرہ کے بالکل اوپر جائیں گے، بغداد سے تھوڑا نیچے، وہاں پر اس کے مغربی ساحل میں یہاں آباد ہے شہر اور. کیا نام اس کا؟ سمجھ میں آ گیا ابھی آپ کو؟ ہاں چلیے پڑھیے جی. اور نام کا اصل میں کیا ہے، ابھی یورپی ممالک جو ہیں، یورپی ممالک، امریکی ممالک، ان سب کی بات چھوڑیے، خود عرب جو ممالک ہیں، عرب کی مراد صرف سعودی عرب اگر آپ چھوڑ دیں تو ملک عراق ہے، ملک شام ہے، اردن ہے، مصر ہے،
ان سب کے بڑے بڑے جو معروف جو زمانے سے جو شہر ہیں جو عربوں کے ہاں عام مستعمل تھے، ابھی انگریزی میں ان کے نام آنے کی وجہ سے کافی اس کا تلفظ، اس کا پروننسیشن میں بدل چکا ہے، ابھی پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس تعلق سے. لیکن ابھی حبشہ معروف علاقہ ہے، اسے حبشہ کے نام سے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ سوائے پرانی کتابوں کے کہیں ملتا نہیں اس کا ذکر. ہاں وہ بھی بدل چکا ہے، وہ بھی اس نام سے نہیں ہے. دجلہ و فرات صرف آپ کو کتابوں میں ملے گا، اردو کتابوں میں، پرانی قدیم کتابوں میں یا یعنی اردو کتابوں میں یا تو پرانی یعنی عربی کتابوں میں یہ چیز ملے گی آپ کو، ورنہ حقیقی اعتبار سے اس کا نام بدل چکا ہے. پھر اسی طریقے سے عراق کی بہت سارے شہر ہیں، یمن شام ہے، دیکھیں دمشق معروف شہر ہے، پرانا شہر، کیا نام ہے فی الحال اس کا؟ مصر کا معروف شہر ہے قاہرہ، اسکندریہ، نام ہی بدل چکے ہیں اس کے، خود مصر کا نام بدل چکا ہے دوسرے ملکوں کا، اندر کے شہروں کا چھوڑیے. تو اور ہو سکتا ہے کسی اور نام سے ہو یا کچھ بڑا قصبہ بن چکا ہو، واللہ اعلم. جی وعلیکم السلام. یہ چلیے دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع ہے. اس کی کھدائی کے دوران جو کتاب برآمد، جو کتبات بولتے ہیں، یہ پرانے زمانے میں یہ چیز بہت تھی، یعنی آثار قدیمہ کی کھدائی جو بولتے ہیں نا، یعنی اس دور میں کیا ہوتا تھا، پرانے دوروں میں کبھی کوئی شہر میں کوئی آفت آ گئی، شہر خالی کرنا پڑا، یا شہر کا کوئی بڑا مؤرخ تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی تاریخ کو لکھ کر کے لوگوں میں عام کرنے کے بجائے زمین کھود کر کے وہ تاریخ رکھ دیتے. ایک زمانے کے بعد وہ تاریخ ہمارے سامنے آتی، اس کی دو شکلیں ہوتی پرانے زمانے کے لوگ. تو ویسے ہی اور نامی جو شہر ہے جو ابھی بتلایا تھا میں آپ کو، جو فرات نامی جو ندی ہے اس کے مغربی کنارے پر، جو کوفہ بھی وہیں پر آباد ہے، اور بھی اس کے نیچے آباد ہے، تو وہاں کی کھدائی میں جو حکومت وہاں کی جو کھدائی کر رہی ہے، اس میں جو آثار ملتے جا رہے ہیں، جو کتبات مل رہے ہیں، جو لکھی ہوئی چیزیں، یعنی تختیوں کی شکل میں یا کچھ اینٹ، مضبوط اینٹ وغیرہ کی شکل میں، یا پھر کچھ اور شکل میں، خاص کر لکڑی وغیرہ کے مضبوط لکڑیوں کی شکل میں جو چیزیں مل رہی ہیں اندر سے، یا اس کے آثار جو مل رہے ہیں، وہ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہاں ایک شہر آباد تھا، وہاں کچھ چیزیں تھیں وغیرہ وغیرہ، وہ بتلانا چاہتے ہیں. اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، یعنی کتبات جو نکل کے سامنے آ رہے ہیں کھدائی کے بعد، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں. ہمارے پاس بھی اللہ کے فضل و کرم سے دو کتابیں ہیں اس تعلق سے. ایک کتاب ہے یعنی التاریخ والمؤرخون فی العراق، ایک کتاب ہے. پھر اسی طریقے سے حضارت العراق، یہ 13 جلدوں میں حضارت العراق، یعنی عراق کا کلچر، عراق کی ثقافت، عراق کا تمدن، وہاں کے شہر شروع دن سے، عراق جب سے آباد ہے. عراق دنیا کے بالکل قدیم ملکوں میں سے ایک ملک ہے عراق. تو اس کی جو کھدائی ہوئی ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ شہر قدیم شہر ہے، اور وہاں جو پرانے جو دور کی جو چیزیں ہیں وہ بھی برآمد ہو رہی ہیں، جس سے اس کی ایک تاریخ ملتی ہے، وہ بتلانا چاہ رہے ہیں شیخ. جی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات طور پر باشندہ فارسی میں ایک شخص کو بولتے ہیں جو کسی شہر کا رہنے والا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں فارسی میں؟ باشندہ. اور اس کی جو پلورل ہے، اس کی جو جمع ہے باشندگان، فارسی لفظ ہے یہ، یعنی جہاں کے رہنے والے لوگ. باشندگان سے مراد رہنے والے لوگ. پردہ ہٹا ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ اس شہر سے متعلق کچھ معلومات ملے ہیں، بلکہ اور جو علاقہ ہے یہاں پر یعنی فرات کے مغربی کنارے پر ابراہیم علیہ السلام کی بستی ہے، وہ جہاں آپ پیدا ہوئے، صرف وہاں کی شہر کی کچھ چیزیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، مورخین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 2500 سال قبل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو اس دور کی جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی چیزیں، اس سے متعلق کچھ اہم اشیاء جو ان کے زمانے کے لوگوں کی تھیں، وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، جس سے ایک تاریخ معلوم ہوتی ہے. چلیے. اور یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے حران تجدید ہے وہ، یعنی اصل میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تفصیلی بہت ایجاز کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اختصار کے ساتھ تفصیلی معلومات نہیں دی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے ذہن میں کتاب کا وہ مقصد نہیں تھا. تو جو عرب کی جو تاریخ ہے، اس سے متعلق انہوں نے صرف جو ہے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، تاکہ جس کو تفصیل معلوم کرنی ہو تفصیلی مطالعہ جا کے کرے. تو اسی لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معلوم ہے، یعنی یہ معلوم ہے مطلب تاریخ کا جو طالب علم ہے، تاریخ کا جو مطالعہ کرنے والا ہے، اس کی علم یہ بات ہے، وہ بتلانا مقصود ہے. یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
یہاں سے مراد اور نامی جو علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے. حران کا جو علاقہ ہے یہ ملک شام اور ملک یہ جو عراق شام اور جو ترکی کا جو علاقہ ہے ان سب کا ایک بارڈر ہے, یعنی عراق کا بالکل بارڈر ہے. عراق کا سب سے اوپر کا حصہ ہے وہ حران نامی علاقہ ہے, جہاں سے یعنی حران اس کے 250 کلومیٹر نیچے ایک علاقہ ہے نصیبین. ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھے تھے. نصیبین سے ایک تاریخ وابستہ ہے, معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, جنوں کے جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی تھی وہ جماعت بھی نصیبین حران دونوں لفظ آتے ہیں. تو حران نصیبین یہ بس 250 کلومیٹر, اور آج کے اعتبار سے 250 کلومیٹر نہیں ہے, دونوں تقریباً ملے جلے ہیں. تو حران نامی علاقے میں ہجرت کر کے, میں نے آپ کو گزشتہ کلاس میں بتلایا تھا کہ اور نامی مقام سے نیچے جا کر کے قادسیہ سے پھر جو ہے حران گئے تھے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے. وہ بتلانا چاہ رہے ہیں, تفصیلی معلومات نہیں ہے اس میں, اس لیے کہ وہ مقصد نہیں ہے اصل میں شیخ کا. جی, اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر کسی نے اس کو اپنا پیغام بنانا سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا. یعنی حران گئے تھے, حران سے پھر یہ جو پورا جو علاقہ ہے آج جو اسرائیل ہے, اسرائیل یہ پھر جو ہے اردن کا بہت بڑا علاقہ, ملک شام کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ, یہ فلسطین کہلایا کرتا تھا اس دور میں. بلکہ اگر آپ پرانی تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو ملک شام آج کا جو اسرائیل ہے وہ سب پورا علاقہ ملا کر کے اسی کو ملک شام, اسی کو فلسطین بھی کہتے تھے. فلسطین اس کا پورا نیچے کا حصہ, جنوب ساحلی علاقہ, پورا کا پورا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا. اس دور میں بہت بڑا علاقہ تھا فلسطین کا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ فلسطین میں قائم تھی. فلسطین آج کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ تاریخی بات ہے, وہ تاریخی بات پڑھنے کے لیے پرانے دور ہی میں جا کے سوچنا پڑے گا. وہی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ علاقہ کافی جغرافیائی اعتبار سے اس کے حدود بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے اس دور میں جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں. چلیے, ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا. یعنی ان کی نبوت جو ان کو بحیثیت نبی ہونے کے, وہیں پر وہ خدمات انجام دے رہے تھے. جی, اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے بیرون, اندرون شہر کے اندر کے حصے کو بولتے ہیں, بیرون شہر کے باہر کے حصے کو بولتے ہیں. تو وہاں جا کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے. تگ و تاز یہ بھی وہی بات, سرگرم رہا کرتے تھے. تگ و تاز کے معنی کیا ہیں؟ سرگرم رہا کرتے تھے, فارسی لفظ ہے وہ. جی, تشریف لے گئے. جی, فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی, ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا. جی, یعنی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ایک مرتبہ یعنی فلسطین سے اپنی بیوی سارہ, جو ان کی بیوی تھی سارہ, اور سارہ کی شادی ان کی یہیں پر ہوئی تھی عراق ہی میں. جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ موجود تھی ان کے ساتھ. جب فلسطین گئے تو ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک مصر گئے. مصر کا اوپر کا جو علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اوپر کا جو بھی علاقہ ہے, قاہرہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, اوپر کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ ہر دور میں حکمرانوں کا مرکز رہا ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں, بادشاہوں کی حکومت وہیں پر رہا کرتی تھی, مصر کے جنوب میں نہیں, مصر کا شمال کا حصہ, نارتھ کا حصہ. پھر یوسف علیہ السلام, ان کو بھی جب فلسطین سے ان کے بھائیوں نے جو ہے ایک کنعان میں ایک کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے قافلہ لے کے گیا, تو وہ بھی جا کر کے عزیز مصر, وہ بھی فلسطین کا اوپر کا حصہ, بلکہ آج وہ حصہ اسی نام سے معروف بھی ہے آج بھی. موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں بھی جب فرعون جو جس دور میں وہ بحیثیت نبی بن کر کے مدین سے واپس گئے, تو وہ بھی بالکل مصر کا اوپر کا حصہ. تو مصر کا اوپر کا جو حصہ ہے ہمیشہ سیاسی اعتبار سے سرگرم رہا ہے, سیاسی لوگوں کا مرکز رہا ہے مصر کا اوپر کا حصہ. جی, تو ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی کو لے کر کے مصر گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا. کیفیت سنی, انہوں نے بہت ہی شریفانہ انداز میں لکھا ہے, حدیث میں بھی اس کی صراحت آئی ہے کہ احسن النساء من احسن النساء. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ پڑھ لینے کے بعد ہم لوگ صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے وہ واقعے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سارہ جو تھی من احسن النساء, یعنی خوبصورتی میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. جب ان کے بارے میں, چونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی تھا یا وہاں کا ایک بہت بڑا غنڈہ تھا, وہ غنڈہ کہہ لیجئے, غنڈہ کہنے کے تو بالکل ایک گھٹیا معنی آ جائے گا, وہاں کا ظالم قسم کا آدمی تھا وہ, اور اس کے ہاتھ میں ایک باغڈور بھی تھی, بادشاہ بھی تھا وہ.
وہ ہر کسی اچھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا، عورت کو دیکھتا تو وہ اپنے پاس ضرور بلا لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے لیے اجنبی آدمی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں سنا اور لوگوں نے دیکھ لیا، جا کر کے بادشاہ کو بول دیا کہ ایک اجنبی آدمی آیا ہے اور ان کے ساتھ جو ایک خوبصورت عورت بھی ہے، تو بادشاہ نے بدنیت ہو گیا، یعنی فوراً بلا لیا۔ ابھی جیسی کیفیت سنا جی، اس کے بعد پڑھیے۔ اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا جی۔ اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ ایسی گرفت کی کہ را پر کسرہ، گرفت نہیں بولنا چاہیے جی۔ جب بولیں گے گرفتار تب را پر فتح، جب ایسے گرفت بولیں گے تو گرفت جی۔ گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا جی۔ اس کی نیت بداست کے منہ پر ماری گئی۔ اس کی نیت بد، اس کی بری نیت، بد مانے بری، ہاں بد دعا بولتے ہیں نا، بد دعا، بد مانے برا یا بری، اسی سے بد دعا کہتے ہیں، بد نیت کہتے ہیں جی، بد باطن بولتے ہیں، بد معاش بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں جی۔ اب وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاصہ مقرب بندی ہے جی، بندی ہیں جی۔ اور حضرت سارہ کی خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سمجھ رہے نا، اس میں دو باتیں ہیں، اس واقعے میں دو باتیں ہیں بہت ہی قابل غور ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مصر جانا، انہوں نے بہت اختصار سے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ہم اس واقعے کو صحیح بخاری کی حدیث سے پڑھیں گے، اس میں اور بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلے یہ واقعہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے گئے تو کیا کیا باتیں پیش آئیں، کیا کیا اندرونی چیزیں تھیں، اس میں مزید کیا کیا مستفاد چیزیں ہیں، وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی جو عموماً سیرت نگار نہیں لکھا کرتے ہیں، یا سیرت نگار کچھ اور بات لکھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں تحقیق میں کچھ اور بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر مورخین یا سیرت نگار یہ بات بتلاتے ہیں کہ جب اس ظالم نے، اس بادشاہ نے یا اس فرعون نے جب سارہ پر بری نظر ڈالا اور برے ارادے سے ان کے قریب گیا اور ان کی بددعا سے اللہ نے اسے ہلاک کیا، تو اس نے سمجھ لیا کہ سارہ کوئی عام عورت نہیں ہے، پارسا خاتون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقرب بندی ہے۔ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا کہ چلو یہ میری اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیجئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا کہ آپ ان کو اپنی بیوی بنا لیجئے۔ عموماً لوگ جو سمجھتے آ رہے ہیں، جو لوگوں کے جو علم میں ہے کہ فرعون نے، اس بادشاہ نے اپنی لونڈی کو اس نے جو ہے بطور ہدیہ کر دیا خدمت کرنے کے لیے، وہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیا، اپنی سگی بیٹی کو۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، بڑے عظیم عالم دین اور جو ہے بہت عظیم مورخ اور جو ہے نامور جو ہے سیرت نگار بھی ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہوں یا دیگر جو ہے سیرت نگار ہوں، ان کے علم سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان کا نام ہے مولانا سید سلمان منصور پوری۔ ان کی تحقیق بھی تقریباً 3 صفحے میں ہے، اسے میں آپ کو تفصیل اختصار کے ساتھ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے بہت اچھی تحقیق کی، انہوں نے تورات کے نسخوں سے عبرانی عبارتیں نقل کی اور احادیث سے بھی یہ ثابت کی کہ وہ ان کی لونڈی نہیں تھی اس بادشاہ کی، بلکہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بیٹی کو اس نے عطا کیا۔ یہ بہت بڑے شرف والی بات تھی۔ تو 2 باتیں ہیں، دونوں چیزیں ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام مصر جو لے کر کے گئے، وہ چونکہ انہوں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، اس حدیث کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کی بہت ساری کتابوں میں لا کر کے الگ مسئلہ جو ہے استنباط کی ہیں۔ اس حدیث کو کتاب البیوع میں بھی لے کر آئے ہیں، بزنس سے متعلق جو باتیں ہیں، بزنس سے متعلق، تجارت سے متعلق جو مسائل ہیں، وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اس حدیث سے ثابت کیے۔ بڑی معروف حدیث ہے یہ۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیے کہ ایک وہ آدمی جو کہ دارالحرب میں رہتا ہے، یعنی جہاں کل کے کل کافر رہتے ہیں، ایک وہ علاقہ جہاں کل کے کل کافر رہتے ہیں، ان سے خرید و فروخت کرنا یا وہ کوئی تحفہ دیں تو وہ ضرورت کے لیے ان کا تحفہ قبول کرنا وغیرہ، کیا شرعاً یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن اس حدیث کی شرح میں تفصیلی باتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔
ہمارا موضوع الرحیق المختوم سے متعلق جو شیخ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ نے عرب مستعربہ کو بتلانے کے لیے کہ مستعربہ جن کو بولتے ہیں جو باہر سے آ کر کے عرب میں بس گئے تھے، وہ تاریخ بتلانے کے لیے جو واقعہ لائے ہیں اس واقعے کو ہم اصل واقعے کے اعتبار سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ اگر الرحیق المختوم میں پڑھیں گے وہ واقعہ تفصیلی نہیں ہے، اصل حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 2217 2217 حدیث نمبر ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث بہت اہم ہے اور بالخصوص دور حاضر کے اعتبار سے بھی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھوں؟ حوالہ لکھ رہے ہیں، لکھ لیا ہو تو پڑھتا ہوں جی، لکھ رہے نا، ہو گیا نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے اور ہجرت کر کے نکل کے جانے کے بعد ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے، اس شہر کا نام نہیں ہے لیکن وہ مصر کا اوپری حصہ ہے، جیسے میں نے بتایا نا مصر کا اوپری حصہ ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد ایک ظالم حکمران وہاں پر موجود تھا۔ فقیل، اس بادشاہ سے کہا گیا، کیا کہا گیا کہ دخل ابراہیم بامرأۃ ہی من احسن النساء، بادشاہ کے سے جا کر کے کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ ابھی ایک آدمی جو ہے ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے، ابراہیم اس آدمی کا نام ہے علیہ السلام، اور اس کے ساتھ جو خاتون آئی ہیں من احسن النساء، ہم نے تو ایسی خاتون کسی کو دیکھا نہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو اس بادشاہ نے فارسل الیہم این ابراہیم، اس نے اس آدمی کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ابراہیم کو کہو کہ وہ عورت میرے حوالے کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ من هذه التي معك، ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے پہلے بلا کر کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، وہ کون عورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ ثم رجع الیہا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا اس نے، وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، ان کی بیوی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تکذبی حدیثی فانی اخبرتہم انک اختی، دیکھو ابھی میں اندر گیا ہوں، مجھ سے ایک بات پوچھیں تمہارے بارے میں نے کہا کہ تم میری بہن ہو، تم جا کر کے نہیں، میں ان کی بیوی ہو کر کے نہیں بول دینا، مجھے جھٹلانا نہیں، میں نے میری بہن کہا، تم بھی جا کر کے یہی بولنا وہ میرا بھائی ہے کر کے، سمجھ رہے اس بات کو؟ ورنہ میں جا کر کے کچھ اور بول دیا ہوں، تم سے جا کر کے پوچھیں گے تم اور بولیں گے، دونوں کی خبریں الگ ہو جائیں گی، جھوٹ ہو جائے گا۔ تو کہیں بات جو ہے یعنی حکمت کے تحت کوئی خاص معاملہ ہو اور اپنی عزت اور اپنے مال اور اپنی کسی چیز کے تحفظ کے لیے ضرورت کے اعتبار سے شریعت میں اس طرح کے جھوٹ کو روا رکھا گیا ہے، لیکن جھوٹ کے لیے جو جائز والی جو بات ہے وہ بھی ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اگر ہماری دل کی خواہش کا ادنا بھی حصہ کام کر جائے تو اس گویا کہ ہم نے شریعت کو اپنے لیے استعمال کیا۔ ایک مسلمان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جھوٹ جہاں حرام ہے، ضرورت کے لیے کہاں تک جائز ہے، ایسا نہیں کہ مصلیحت ہے جھوٹ بول دو، مصلیحت ہے جھوٹ بول دو، تو پھر زندگی میں پوری مصلیحت ہی رہتی ہے، سچ بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، سچ بولنے کی بات ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا ہے، مصلیحت ہے جھوٹ بولو، مصلیحت ہے جھوٹ بولو، سب زندگی بھر مصلیحت کے لیے جھوٹ بولنا ہی ہے، تو اللہ نے سچ کیوں رکھا ہے؟ پھر جھوٹے کے لیے جنت ہے۔ تو ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ سچ کی حدود کہاں ہیں، کہاں سے جھوٹ کے حدود شروع ہوتے ہیں، کس حد تک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دے سکتا ہے کہ میں نے شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ کہا ہے۔ ایک مسلمان کو وہ جاننا چاہیے، ورنہ وہ یہ کہے کہ میں نے مصلیحت کے تحت جھوٹ بولا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مصلیحت اس کی ذات کی ہے، شریعت کی نہیں، پھر تو وہ اسلام کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو مسلمان کو یہ بھی جاننا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا کر کے بول دیا کہ نہیں ایسی بات ہے، دوسرے آدمی کو بلائے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، دونوں کا جھوٹ واضح ہو جائے گا، دونوں میں سے کوئی ایک تو ایک جھوٹ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جھٹلانا نہیں، میں نے تم کو اپنی بہن کہا ہے، تم بھی جا کر کے کہنا کہ ہاں وہ میرے واقعی بھائی ہیں۔ اس کے بعد واللہ ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک، دیکھیں اس کی وجہ بھی بتلا رہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولنے کی وجہ بتلا رہے ہیں، صرف ان کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے ہاتھ سے میری بیوی نکل جائے گی، صرف یہ وجہ نہیں تھی، یہ وجہ تھی کہ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے روئے زمین پر، میرے اور تمہارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں، ایسے خواہ مخواہ کا ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے گا،
خواہ کہ ایک مسلمان کی جان چلی جائے گی. ایک اسلام اور اسلام کے تحفظ کے لیے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اسلام کے فائدے کے لیے بات یہ ہے کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں. ایسے میں ایک مسلمان عورت کا انتقال یعنی ماری جائے گی, یہ وجہ ہے. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّي. جیسے بادشاہ بلایا اور اس کے محل میں اس کا جو کمرہ تھا اس میں وہ تھا اور یہ اکیلی تھی. جب اس کو بری نیت سے قریب آنے لگا بادشاہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی مہلت دو. فوراً وضو کی, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. ابھی ہم لوگ صحیح بخاری جو پڑھ رہے ہیں یعنی فجر کے بعد کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں, اس میں ایک مسئلہ آئے گا کہ وضو کیا امت مسلمہ کی خصوصیت ہے یا ہر دور میں یہ چیز رہی ہے, ایک مسئلہ آئے گا. تو اس میں یہ بھی ایک حدیث رہے گی, یعنی وضو کا جو معاملہ ہے وہ ہر دور میں رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر نبی کے قوم میں, ہر نبی کی شریعت میں وضو کا مسئلہ رہا ہے. لیکن امت مسلمہ میں جو خصوصیت والی بات ہے وہ کیا ہے, اس کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے, اس کی پیشانی, اس کا سر, اس کے ہاتھ پیر, جو وضو کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے اندر جو چمک جو پیدا ہوگی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے پہچان لیں گے, وہ امت مسلمہ کی خصوصیت. باقاعدہ صراحت ہے صحیح مسلم کے اندر, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی حدیث اس میں آئے گی, دھیان میں رکھیے گا آپ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, فقالت, اور اللہ سے دعا کرنے لگی, اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. کہا کہ اے اللہ اگر واقعی میں مومن ہوں, میں نے تجھ پر ایمان لایا ہے اور میں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں. کون ہے رسول؟ وہ ابراہیم علیہ السلام. اور میں میری شرمگاہ کی زندگی پر حفاظت کر کے آئی ہوں, صرف میں نے اپنے شوہر کے لیے اسے حلال کیا ہے, ہمیشہ سے میں نے اس کی حفاظت کی ہے, تو اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط مت فرما. یعنی جو شرعی وسیلہ ہے جس میں آدمی وسیلہ یعنی حوالہ دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, وہ تین طرح کے وسیلے ہیں شرعی وسیلے. ایک وسیلہ وہ ہے اسماء حسنہ کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تو ستیر ہے تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کی توفیق سے جو شریعت میں ثابت شدہ ہیں, جیسے ہم لوگ فی الحال یہاں پر بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے, اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اگر خالص تیری رضا کے لیے تو اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے, اپنے ایک عمل کا جو ہے حوالہ دینا. ایک تیسرا ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان جو کہ نیک ہو, صالح ہو, باحیات ہو, زندہ ہیں, اسے جا کر کے دعا کی درخواست کرنا. تو اس میں سے ایک شرعی وسیلہ ہے. کہا کہ اے اللہ میرا ایمان یعنی میرا جو عمل ہے اگر واقعی میں مومنہ عورت ہوں تو اس پر ایمان لائی ہوں, اللہ کے رسول پر ایمان لائی ہوں, اور میری شرمگاہ کو صرف اپنے شوہر کے لیے میں نے حلال کیا ہے, اس کافر کو میرے پر مسلط مت فرما. ایک پکی بات ہے, ایک مسلمان عورت واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے, اجنبی مردوں سے بالکل بے حیا ہو کر کے بات نہیں کرتی ہے, اور اس کے پاس بے پردہ نہیں ہو جاتی ہے جیسے مسلم عورتوں کا عام مزاج بن چکا ہے. اگر واقعی کوئی ایسی مسلم خاتون ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اللہ پر ایمان ہے, شریعت پر ایمان ہے, اللہ کے رسول پر ایمان ہے, ایسے حادثات آ جائیں صرف سارا کا معاملہ نہیں ساری عورتوں کا معاملہ ہو جائے گا, وہ ہر مسلمان عورت کا معاملہ ہوگا. یہ بات ہو گی آپ کو. ورنہ ایک عورت پہلے سے بے حیا ہے, اپنے مرد کی ذرا سی غیابت ہو جائے, مرد ذرا سا دور چلے جائے, اجنبی مرد سے جو ہے بات کرنے لگ جائیں, اس سے اپنا دوست سمجھنے لگ جائیں, کھل کے باتیں کرتی ہو اور جو ہے فلم بینی کرتی ہو اور جو اس میں غیر مردوں کو دیکھتی ہو, اور ایسی عورت کو ایسے مسائل آ جائیں تو ایسی عورت کے لیے شاید کہ یہ خصوصیت نہ ہو. سمجھ رہے نا, انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کو صرف میرے شوہر کے لیے حلال کی, کسی اور کے لیے نہیں. اگر ایسا معاملہ ہے اس کافر کو میرے اوپر جو کنٹرول مت دے. دعا قبول ہوئی ان کی. اگر وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کی ہوتی, اگر وہ جو ہے بے حیا ہوتی, وہ کافر بھی ان کے اوپر آ جاتا, کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. تو ماحول کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو, آج جو ہے نہیں ہم لوگ جو ڈر رہے ہیں نا, ماحول گندا ہے, مسلم عورتوں کو کہ پردے کے ان کی عزت کی کون حفاظت کرے گا. اگر کوئی مسلم عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, چار دیواری میں بند رہتی ہے, ضرورت کے لیے باہر جاتی ہے, کھیل تماشا نہیں بناتی ہے, وہ کتنے ہی غیر مسلم کیوں نہ آ جائیں, کتنے ہی غنڈے کیوں نہ آ جائیں, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ سمجھ رہے اس بات کو. اس کے لیے پورے مسلم قوم آنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا بادشاہت ہے, ایک بادشاہ ہے بند کمرے میں, بادشاہ طاقت ہے, سب کچھ ہے. سبحان اللہ, دیکھ رہے اللہ کی صفات کی اس کی.
یہ اصل معاملہ ہے. عورت خود بے حیا ہو اس کے اللہ کبھی حفاظت نہیں کرے گا, اس کے لیے کوئی محافظ نہیں ہوگا اس کا, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی اپنی ذاتی طور پر حفاظت کرے گا. یہ دیکھیں بڑے پتے کی بات ہے, یہ ہر مسلم عورت کے لیے, ہر مسلم دیندار عورت کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے. اس لیے کہ پوری کی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس پورے مصر میں فی الحال 2 ہی مسلمان تھے, ایک مرد ایک عورت, اور بالکل بادشاہ, ایک دنیا دار آدمی ہے, ظالم حکمران ہے, چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا, یہ میرے اور آپ کی لینگویج میں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا, نہیں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا, وہ صرف رب العالمین کا معاملہ ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو, ہر کوئی مقدر ہے, جس کے حق میں جتنی تقدیر میں جو بات لکھی وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. انہوں نے اللہ سے جو پہلے سے تعلق تھا, پہلے سے اللہ سے جو تعلق تھا, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں اس کی دعا قبول ہو, آسانی میں بھی وہ اللہ سے دعا کرتے رہنا. آسانی کا معاملہ ہے, خوشحالی ہے, تب بھی وہ اللہ کی عبادت کرنا, تب بھی وہ اللہ سے دعا کرنا, مشکل میں اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ورنہ بس صرف ایک حادثے کی بنیاد پر ہاتھ اٹھتے ہیں, پھر ہاتھ ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھتے, ایسے کی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ابن ماجہ کی بسند صحیح, شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا اس حدیث کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا پہلے سے جو اللہ سے تعلق تھا, اللہ سے ان کا جو مضبوط جو رشتہ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر واقعی میرا ایمان تجھ پر ہے, تیرے رسول پر ہے, میں نے اپنے شرم کی حفاظت کی, تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط مت فرما. اور ایسا ہی ہوا. اللہم, اس کے بعد دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ قریب آنے لگا بادشاہ, اس کی سانس پھولنے لگی, سانس اٹک گئی اس کی, ابھی بس ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ مرنے والا ہے, ایڑیاں رگڑنے لگا. سارا نے فوراً کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر جائے تو لوگ کہیں گے کہ میں نے مار دیا ہے اس کو, میری وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر آسانی کر دی. ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا ملتی ہے, آدمی کے اندر سدھار آ جانا چاہیے, سدھار آ جانا چاہیے. بس کچھ عذاب آ رہا ہے تو رک جا رہا ہے گناہوں سے, کچھ پکڑ ہو رہی تو گناہوں سے رک جا رہا ہے, پھر ذرا سی راحت مل رہی تو گناہ, پھر راحت ملی تو گناہ. ایسا ہوتا نہیں مزاج آدمی کو جب دیکھتا ہے کہ یعنی مسلم معاشرے میں دیکھیے بے نمازی رہیں گے, بے پردہ رہیں گے, اللہ سے دور رہیں گے, گھر میں کسی سرپرست کا انتقال ہو گیا مسجد میں آنے لگتے ہیں, قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں, پھر ایک مہینے کے بعد پھر وہی رفتار, پھر کب تک وہ رفتار ویسی رہے گی جب تک ان کی ماں کا انتقال نہیں ہو جاتا. ماں کا انتقال ہوا تو پھر ایک مہینے کے لیے ذرا سدھار آئے گا, ہے کہ نہیں بولیے سچائی سے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کسی وقت پکڑتا ہے ایک موقع دیتا ہے, اس کو ایک موقع دیتا ہے, اس میں اس کے اندر سدھار آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد ڈبل عذاب آئے گا. وہ ڈبل عذاب کیا آئے گا, اس سے اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دے گا, مزید دولت دے گا اس کو, مزید گناہ کے کام آسان کر دے گا, اس لیے کہ یہ آدمی فی الحال سدھرنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بادشاہ پر آسانی کی, اس کی زندگی میں سدھار آیا, فوراً پھر آیا قدم بڑھاتے ہوئے گناہ کا کام کرنے کے لیے. پھر انہوں نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, پھر اللہ سے وہی دعا کی, پھر وہی معاملہ ہوا, پھر جیسے اچھا ہونے لگا پھر وہی قدم آگے بڑھانے لگا. ایسوں کے لیے سدھار نہیں رہتا ہے. اس کے بعد وہ اس قدر زیادہ بوکھلا گیا, وہ اس کافر نے, اس بادشاہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں تیسری مرتبہ بادشاہ نے کہا واللہ ما ارسلتم الی الا شیطانا, کہا کہ میرے پاس ایک اچھی خاتون کو نہیں بھائی, میرے پاس تو شیطان کو بھیج دیں. کیا ہو رہی میری حالت, میری حالت بگڑتی جا رہی, کس کو بھیج دیں میرے پاس. فوراً اس نے کہا کہ اس کو وہاں سے فوراً میری طرف سے نکالو, اور جو اس کے کہنے پر میرے اندر جو سدھار آیا ہے, میں جو اپنی اصل حالت پر جو لوٹ کر کے آیا ہوں, اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کو, اپنی لونڈی کو نہیں, اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا اس نے کہ میری بیٹی تمہاری غلام ہے, میری بیٹی تمہاری نوکرانی ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی نوکر بنا کے بھیج دیا کہ نوکرانی ہے میری ابھی بیٹی, اپنی لونڈی کو نہیں, اپنی کسی نوکرانی کو ایسے نہیں بھیج دیا اس نے. اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ بھیجا بنا کر کے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد یہ باہر آئیں, آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا فقالت اشعرت ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدا, کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا تم نے محسوس نہیں کیا اللہ نے اس کافر کو کیسے ذلیل کیا, کیسے رسوا کیا. اللہ نے صرف رسوا نہیں کیا بلکہ یہ متاثر ہو کر کے اپنی بیٹی کو بھی دے دیا, اپنی بیٹی کو بھی خادم بنا کر کے دے دیا. اب وہ ان کی بیٹی تھی, کیا تھی؟ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا یہ ذری اہم بات ہے, اس لیے کہ یہ بات اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو.
ہاں دیکھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا، اور وہ کتاب میں دیکھیں اور وہ حضرت آخری عبارت جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا نا، جو اقتباس جو پیراگراف ہم نے پڑھا اس کا بالکل آخری حصہ دیکھیے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے اس کو بات چھوڑیے، تو اپنی بیٹی کو جو دے دیا نا، تو بیٹی والا جو معاملہ ہے وہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ جو تحقیق ہے، آپ یہ کتاب چھوڑ دیں پھر آپ کو کہیں اور چیز نہیں ملے گی وہ، اور وہ تحقیق مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی نہیں ہے، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے، نیچے حاشیے میں یہ جو کتاب ہے نا رحمت للعالمین، یہ سیرت کی بہت اہم کتاب، اتنی علمی کتاب، اتنی مرجع کی کتاب، ماشاءاللہ اردو زبان میں اتنی اہم کتاب کوئی نہیں ہے سیرت کے معاملے میں، اور یہ الحمدللہ فی الحال 3 جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں ایک ساتھ ہے، یہ اندر 3 جلدیں ہیں اس کے، اور یہ 3 جلدوں میں الگ الگ کر کے جو عربی زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ بہت پہلے ایک ہندوستان کے ایک عالم تھے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ، نام سنا آپ لوگوں نے؟ جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ تھے اور پورے ہندوستان کی سطح پر بہت عظیم عالم دین تھے، بہت اچھے عالم تھے وہ ماشاءاللہ، انتقال ہو گیا ان کا، اور واقعی بہت سنجیدہ عالم تھے۔ تو انہوں نے اس کو عربی زبان میں ڈالا ہے، عربی زبان میں بھی چھپ رہی کتاب ہو۔ یہ جو ہاجرہ ہے نا، ہاجرہ اصل میں ان کا جو نام تھا آغا ہار نام تھا ان کا، کیا نام تھا؟ آغا ہار ان کا نام تھا، یہ یہاں کی تھی، وہ فرعون کی بیٹی تھی، وہ آغا ہار ان کا نام کیا تھا ان کا؟ آغا ہار ان کا نام تھا۔ چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو کر کے یہاں آئی، یہاں آنے کے بعد جب یہاں آ کر کے پہنچی تو اس وجہ سے وہ ہاجرہ کہلائی، ہجرت کر کے آئی نا اس لیے، اور اصل نام ان کا ہاجرہ نہیں ہے، یہاں کے پہنچنے کی وجہ سے وہ کیا کہلائی؟ ہاجرہ کہلائی، اس لیے کہ مہاجر ہجرت کرنے والے مرد کو بولتے ہیں، مہاجرہ یا ہاجرہ ہجرت کرنے والی خاتون کو بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام ہاجرہ پڑا۔ بات معلوم ہے آپ کو؟ اچھا یہ جو اس کی جو دوسری جلد ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس میں جو حوالہ دیے ہیں، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 35 کا حوالہ دیے ہیں نا، 35 کا حوالہ دیے نا، یہ کتاب جو جب لکھے 1976 میں 1976 میں، اس وقت جو ہے جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا وہ 35، ابھی اس میں کچھ زائد چیزیں داخل کر دی گئی ہیں اور اس کی سائز بھی بڑی ہو چکی ہے، تو اس میں کچھ زائد چیزیں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا صفحہ نمبر 40 پر 1 ہو چکا ہے۔ بتا دیجیے آپ کو، ہاں اصل کتابیں بعد میں آپ جا کے 35 مت دیکھیے، صفحہ نمبر 40 پر 1 فی الحال جو کتاب چھپ رہی بازار میں اس میں صفحہ نمبر 40 پر 1 جلد نمبر 2، اس میں سید سلیمان سلمان منصور پوری، نام کیا ہے ان کا؟ مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری، ایک ہے سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی وہ بھی بہت عظیم عالم دین، ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں، بہار کے تھے وہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے 1953 کو، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی ندوی تھے وہ، اور ان کے ایک استاد تھے علامہ شبلی نعمانی، نام سنا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے ہندوستان میں سیرت پر لکھنے کا سب سے پہلے جو ہے قدم اٹھایا تھا، انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا سیرت پر لکھنے کا، سید مولانا شبلی نعمانی بہت معروف عالم تھے وہ۔ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا شبلی نعمانی جو تھے وہ ندوہ کے استاذ بھی تھے، ندوہ کے بانیوں میں سے بھی ہوں، 1914 میں انتقال ہوا ان کا، مولانا شبلی نعمانی صاحب کا 1914 میں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کا آغاز کیا، اور میں نے کہا کہ ندوہ کے استاذ ہے، ندوہ کے استاذ نہیں ہو، 1914 میں ندوہ کی بنیاد ہے، 1914 میں انتقال ہوا ان کا، یعنی ندوہ کے سلسلے میں جو میٹنگیں جو ہوئی اس میں تھے وہ، تو مولانا شبلی نعمانی صاحب جو ہیں سیرت کو لکھنے کا ایک بیڑا اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں سیرت کو لکھنے کا، لیکن بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، اس کا مقدمہ لکھا تھا انہوں نے، اس کی کچھ ابتدائی حصے لکھے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو شاگرد تھے مولانا سید سلیمان ندوی، سیرت میں اللہ نے بہت درک عطا کیا آپ کو، سیرت کے معاملے میں ماشاءاللہ جو باریکیاں ان کے اندر ہیں اردو زبان میں ہے وہ، ابھی سید سلیمان ندوی صاحب کی جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی میں آ چکی ہے، وہ بھی عربی زبان میں آ چکی ہیں، اور سیرت سے متعلق ان کی کتابیں بہت اہم مولانا سید سلیمان ندوی کی بات کر رہا ہوں میں،
ان کی ایک اور کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے سیرت سے متعلق, یہ سب آپ کو آگے پڑھنا چاہیے. یہ جو کتاب ہے یہ نہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹی سی کتاب ہے سیرت سے, بچوں سے متعلق, حالانکہ چھوٹی ہے ضرور لیکن بڑی اہم کتاب ہے. خطبات مدراس سنا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے خطبات مدراس؟ تو خطبات مدراس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساؤتھ انڈیا آیا کرتے تھے. سید سلیمان ندوی کی بات کر رہا ہوں. ساؤتھ انڈیا بہت آیا کرتے تھے. مدراس اس دور میں یعنی جنوبی ہند کو سب مدراسی ہی بولتے تھے. چنئی کا جو پرانا نام ہے وہ صرف چنئی نہیں, اس کے آس پاس کے علاقے وغیرہ کے مسلمانوں کو سب مدراسی ہی بولا کرتے تھے. تو مدراس آیا کرتے تھے اور وہاں ان کے بیانات, ان کے خطبات بہت علمی خطبات سید سلیمان ندوی کے, ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین تھے. تو انہوں نے یعنی جب اپنے استاذ کا انتقال ہو گیا مولانا شبلی نعمانی کا, تو اس کا پورا بقایا انہوں نے لکھا, آخری حد تک انہوں نے لکھا. اور سید سلیمان ندوی ماشاءاللہ اگر آپ پڑھیں, اردو زبان میں ہے, عربی میں بھی آ چکی ہے, یعنی بہت بصیرت افروز, بہت ایمان بھری باتیں ماشاءاللہ اس کے اندر. تو وہ ابھی 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے, 4 یا دیگر مکتوبوں میں 7 جلدوں میں بھی چھپ چکی ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں, ایک ہیں سید سلیمان ندوی, ایک ہیں سید سلیمان سلمان منصور پوری. یہ مالیر کوٹلا پنجاب کے ہیں, اور یہ بہار کے تھے, یہ پنجاب کے ہیں. ان کا انتقال 1930 میں ہوا. 1930 میں ہوا. حج کے لیے گئے تھے, حج سے واپس آ رہے تھے, کشتی میں انتقال ہوا تو سمندر ہی میں جو ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر کے سمندر ہی میں ان کی لاش کو ڈال دیے تھے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں, یہ خود بھی بہت عظیم عالم دین ہے, سید سلیمان سلمان منصور پوری. تو نام میں فرق کیجیے آپ, ان کا انتقال 1930 کو, سلیمان سلمان منصور پوری, اور یہ ہے سلیمان ندوی. فرق واضح ہو رہا آپ کو؟ واضح نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں. اور یہ قاضی تھے باقاعدہ. ارے یہ مالیر کوٹلا کے قاضی تھے پنجاب کے, سید سلیمان سلمان منصور پوری. انہوں نے ایک موضوع ابراہیم علیہ السلام سے متعلق لکھا ہے, یعنی انبیاء علیہ السلام سے متعلق, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, اسماعیل علیہ السلام. ان میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بھی لکھا ہے. انہی میں سے ایک بات ہے, انہوں نے لکھا ام المسلمین. کیا لکھا ہے؟ ام المسلمین. چھوڑو, کہاں رکھنا سب یہ ام المسلمین. ام المسلمین حاجرہ علیہ السلام, ان کے تعلق سے جو تفصیلی معلومات انہوں نے لکھے ہیں, انہوں نے ایک بات کہا کہ علماء نصارہ, علماء یہود اور علماء اسلام تینوں میں جو اتفاق والی جو بات ہے, متفق علیہ جو بات ہے, وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے خدمت کے لیے ایک لڑکی کو دیا. اس میں سب کا اتفاق ہے, لیکن وہ لڑکی کون ہے؟ وہ ایک غلام, ایک جو لونڈی تھی, کنیزہ تھی اس کی, یا جو اس کی بیٹی تھی, اس میں اختلاف ہے. تو سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے یہ تحقیق کی, تقریباً جو ہے 1 2 3 4 5 صفحوں میں 5 صفحوں کی تحقیق ہے. اور جو تورات کے جو نسخے ہیں, تورات کے نسخے جو اصل جو زبان کے بعد جب عبرانی زبان میں جب لکھے گئے, تو عبرانی زبان کی عبارتیں بھی نقل کی. مجھے پڑھنے نہیں آتا عبرانی زبان کیسے پڑھنا ہے کر کے, لیکن عبرانی زبان نقل کی, آپ دیکھ سکتے ہیں. عربی زبان سے ملتی جلتی ہے, لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے نئی بات ہے, عبرانی زبان پڑھنا آسان نہیں ہے, یعنی ایک الگ زبان ہے ہمارے لیے, تو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اس کو. کچھ کوشش کیا میں, لیکن نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. تو عبرانی زبان پہ ان کو اچھی خاصی مہارت تھی ان کو. سید سلیمان سلمان منصور پوری کے تعلق سے ایک اور بات معلوم کر کے رکھیے کہ ہندوستان کے ایک ایسے عالم دین ہیں جن کو تورات کے سلسلے میں بہت مہارت تھی. بائبل کے جو نسخے ہیں, پرانے نسخے, بعد کے نسخے, کب کس مرحلے میں جو ہے اس میں اختلاف ہوا, کس مرحلے میں زیادتی ہوئی, کہاں سے کون سے نسخے ہیں, اس میں ہندوستان کے ان علماء میں سے ہیں جن کو اس میں بڑی مہارت تھی, ان کو بہت درک تھا ان کو. ایک عالم دین تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی, نام سنے آپ لوگ؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نام نہیں سنے؟ ایک حنفی عالم تھے, انہوں نے اظہار الحق کتاب لکھی, ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. 1906 میں انتقال ہوا ان کا. اس کے بعد سید سلیمان سلمان منصور پوری, ان کے بعد مولانا ثناء اللہ مرسری. یہ 3 علماء ایک کے بعد دیگر ایسے علماء ہیں جن کو دیگر مذہبی جو کتابیں ہیں ان میں بہت درک تھا, ان کو بڑی مہارت تھی, بہت جو ہے نہیں دسترس تھی ان کو, اور اچھی خاصی معلومات تھی. اور پادری جو لوگ تھے, جو فادرز تھے, ان سے ڈرا کرتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. اس دور میں مناظروں کا دور تھا وہ,
ان سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے. ایک یعنی رحمت اللہ کیرانوی وہ حنفی عالم تھے اور یہ 2 اہل حدیث عالم تھے. تینوں کو اس میدان میں بہت مہارت تھی ان کو ماشاءاللہ. یہ بات جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تورات کے نسخوں کے سلسلے میں بہت تفصیلی معلومات دی ہیں. تو اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی, دیکھیے پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے 5 صفحوں میں. جس کو مراجعہ کرنا ہو مراجعہ کریں. ان کی اردو زبان تھوڑی مشکل ہے, آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو آپ اس میں ساری چیزیں تفصیل جا کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیلات معلوم ہو جائیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حاجرہ جو دی گئی تھی وہ ایک لونڈی نہیں تھی بلکہ کیا تھی, وہ فرعون کی بیٹی تھی, وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی. اس چیز سے متاثر ہو کر کے اپنی بیٹی کو دیا تھا. انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. یہ تحقیق یہاں چھوڑ دیں گے, کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو. کسی سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ تحقیق نہیں ملے گی. پوری دیانتداری سے بتلا رہا ہوں, اس لیے آپ جو ہے اسی کی طرف رجوع کرنا دوسری جلد میں. چلیے آگے بڑھیے. ابو یحییٰ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو ہمراہ دے کر فلسطین واپس تشریف. ہمراہ یہ اصل میں فارسی لفظ ہے, صفت ہے یہ. راہ مانے راستہ, فارسی میں راہ مانے راستہ. وہ ہم اس کے ساتھ جو ہے بطور صفت کے لگتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ہم وطن, ہم زبان, جو ہم سبق بولتے ہیں نہیں, ویسی ہم راہ. جی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی مصر سے لے کر کے واپس پھر فلسطین لے کر کے آئے. ہاں جی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے بطن یعنی پیٹ. جی ایک فرزند ارجمن, فرزند بیٹے کو بولتے ہیں فارسی زبان میں. فرزند کے معنی کیا ہے, بیٹا فارسی زبان میں. ارجمن لائق, شریف, سمجھدار, یہ بھی فارسی لفظ ہے. ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں نا فرزند ارجمن, تو فرزند فارسی لفظ ہے, ارجمن اس کی صفت ہے, یعنی لائق اور سمجھدار اور شریف اور جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں صلاحیتوں والا, وہ سب اس کے اندر مانے آ جاتے ہیں. جی چلیے. ہاں ارجمند نام نہیں ہے, ارجمند کے معنی شریف, ارجمند کے معنی لائق. جی اچھا ارجمند نام ہے کیا؟ اچھا ہیں, وہ کسی کے فرزند ہیں وہ, تو پھر ارجمند بھی رہیں گے. چلیے. ہاں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا, لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد کی بڑی حیرت آئی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو خود سارہ نے یعنی ہبہ کی تھی کہ یہ آپ رکھ لیجئے, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ ان سے شادی کر لیجئے. چونکہ سارہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی تھی اس وقت تک کے لیے. اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام کو وہ بہت جلد ہی وہ ان کو حمل ٹھہرا اور ان کے بطن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کی. تو ان کے اندر ایک غیرت پیدا ہو گئی, اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں, پہلے بیوی تھی, ان کے نام پر یہ خاتون آئی تھیں, انہوں نے ہبہ کر دیا تھا, ان سے شادی میں نے کروائی, ان سے بچہ ہوا, تو زیادہ بچہ ہونے کی وجہ سے محبت اور جو ہے لگاؤ اور وقت زیادہ وہاں نکلتا ہے, تو ان کے اندر ایک غیرت پیدا ہو گئی انسان ہونے کے اعتبار سے. جی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو نو زائدہ, یہ نو مانے نیا, جیسے ہم بولتے ہیں نو مسلم جو بولتے ہیں, ویسے نو زائدہ بولتے ہیں, یعنی وہ بچہ جو ابھی جنا گیا ہے, وہ بچہ جو ابھی جنا, فارسی لفظ ہے وہ. زائدہ کے معنی وہ زائدہ نہیں, ایکسٹرا کے معنی میں وہ زائدہ ہے. وہ کیسا لکھا جاتا معلوم ہے؟ ایک ہے ایسے زائدہ, اس کے معنی زائد, ایکسٹرا کے, یہ زائدہ ہے. یہ نو زائدہ کے معنی وہ بچہ جو جنا گیا ہے, نو معنی جو ابھی مزید تاکید کے لیے. اس لیے کوئی اسلام قبول کیا ہے اسے ایک چند دن کے لیے بولنا چاہیے نو مسلم. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ ایک 40 سال ہو گئے اسلام قبول کرے سب نو مسلم کر کے, ایسا سب نہیں بولنا, چند دن تک. چلیے. جی
اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا، یہ سب جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں ہے اس کی صراحت، ہم لوگ حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا نہیں کہ کسی کی شرح ہے، حدیث کے اندر اس چیز موجود ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مجبور کیا کہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت مانے ساتھ ہندی لفظ ہے وہ، اپنے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں. جلا یہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی باہر نکال دینا. اجلا حدیث کے اندر لفظ آتا ہے، اجلا یجلی مانے باہر نکال دینا، جلا وطن کر دینا یعنی ملک بدر کر دینا، ملک سے باہر کر دینا. تو گویا کہ وہ یہاں پر تھی فلسطین میں، وہاں چلا گیا فلسطین، دیکھو دکھ رہا ہے، یہاں پر تھے، یہاں سے بس جانے کے لیے بول دیے باہر، لیکن کہاں جانا ہے ان سب چیزوں کو راز میں رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ نے اس بات کو ان سے راز میں رکھا کہ فی الحال وہ کہاں جا رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، کہاں ہیں، سب کو راز میں رکھا گیا. یہ سب حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم لوگ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. چلیے جی. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ جی انہی آپ لوگ، یعنی چونکہ ہم لوگ اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو زبان میں ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے سے ہماری واقفیت کی بڑی کمی ہے. صحیح عقیدے کی جو واقفیت جو ہونی چاہیے وہ بھی ہم سے بڑی کمی ہے. اس کا بہت بڑا دخل ہمارے اوپر، یعنی جو الزام جو ہمارے اوپر آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے یعنی عقیدے پہ وہ زور نہیں دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک شروعات ہو رہی ہے اس کی. اب آپ دیکھیں نا، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں، جہاں بھی ہو، ابھی عقیدے سے متعلق جو پڑھایا جا رہا ہے اب آپ کی بات ہے، ورنہ آپ کو تھوڑا پہلے چلے جائیں گے عقیدے سے متعلق دروس، اس کی باریکیاں، سلفی عقیدہ کیا ہے، وہ سب نہیں. یہ جو بات ہے نا، حالات نے ایسا رخ اختیار کیا، حالات نے یعنی کسی چیز کو زمانے کی طرف نسبت کرنا، کسی چیز کی نسبت زمانے کی طرف، نہیں زمانے نے ایسا کیا، زمانے نے ایسا دکھایا مجھے، زمانے کی وجہ سے ایسا ہوا. تو کسی چیز کی نسبت، خیر کی یا شر کی نسبت زمانے کی طرف کرنا، یہ ایک عقیدہ کا ایک بڑا معاملہ ہے. تو علماء نے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی اس بات پر عرب کے علماء نے کیا بولتے ہیں رد کیا، کہا کہ اگر ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صبح شام میں جو بات رکھی ہے، معاملہ ایسا ہو گیا، مقدر ایسا تھا، اگر یہ بولنا ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ کہ نسبت حالات کی طرف کرنا ہو، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں، شیخ ہیں ماشاءاللہ، لیکن اردو کی تعبیریں ایسی ہیں، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا اردو کی جو تعبیر ہے وغیرہ. جی چلیے پڑھیے، چلیے. حالات نے حالات نے ایسا رخ اختیار کیا، یعنی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بات ماننی پڑی. رخ یہ ایک فارسی لفظ ہے، اس کے معنی چہرے کے آتے ہیں. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا، یعنی ایسا موڑ جو ہے آ گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی. جی. اور وہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر کے حجاز تشریف لے گئے. اس کو، یہ جو علاقہ ہے اس کو حجاز بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ پورا حجاز. اس کے اس پار اگر بولیں گے تہامہ، اور اس کے اس پار بولیں گے نجد بولیں گے. یہ درمیان کا جو علاقہ ہے حجاز، جس کے بڑے بڑے شہر مکہ اور مدینہ حجاز کے بڑے بڑے شہر ہیں. جی. خیبر بھی اسی میں آ جاتا ہے، حجاز میں. تو حجاز جو ہے یعنی یہ شروع دن سے یعنی ایک معزز علاقہ سمجھا جاتا ہے مکہ ہونے کی وجہ سے. چلیے. اور اسلام آنے کے بعد، اللہ کے رسول آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مدینے کی وجہ سے اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیں حجاز کا دین چاہیے، بصرہ و کوفہ کا نہیں، ہمیں حجاز کا دین چاہیے. سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ ہاں جی. چلیے وقت بھی ہو گیا. ہاں انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل آپ ہی کی باری ہے شاید آنے والے ہفتہ بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.